من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں اللہ رب الجلال نے فرمایا ہے کہ میں اور میرا رسول ضرور غالب ہوں گے، یعنی جو میری اطاعت کرے گا، میرے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ اطاعت نہ کرنے والوں فساق و فجار پر غالب آئیں گے۔ اور پھر مومنین کی ایک یہ شان بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے سوا، اس کے رسول کے سوا دوسروں کو دلی دوست نہیں بناتے۔ جو اللہ کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، ان کو دلی دوست نہیں بناتے۔ باقی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عام معاملات تو ان سے ہو سکتے ہیں، دلی راز و نیاز اور دلی محبت اللہ کے دشمنوں سے نہیں کی جا سکتی۔ فرماتے ہیں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ لیا کہ میں غالب ہوں گا اور میرا رسول غالب ہوگا، یعنی جب بھی اللہ کا حکم ہوگا ان کے سامنے سارے باطل ختم ہو جائیں گے، غلبہ اللہ کے حکم کو ہوگا، اور آخری غلبہ بھی اللہ والوں کو ہوگا۔ قیامت میں اللہ والوں کو فتح نصیب ہوگی، وہ غالب ہوں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، کیونکہ اللہ طاقتور ہے اور زبردست ہے، اللہ کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چل سکتی، اللہ کے سامنے سب کمزور و ضعیف ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ مومن بندے اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں، اللہ اور رسول کے حکم نہ مانیں۔ ایسے لوگوں سے وہ دلی محبت نہیں کر سکتے، ود کہتے ہیں دلی دوستی کو۔ تو یعنی مومن جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے دین کے دشمنوں، رسول کے مخالفین کے ساتھ دلی دوستی نہیں رکھ سکتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ کافر لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان لوگ، چاہے ان کے والد ہوں یعنی ماں باپ ہوں، یا ان کے بچے ہوں یعنی بیٹے اور بیٹیاں ہوں، یا ان کے بھائی اور بہنیں ہوں، او عشیرتہم، یا اور خاندان والے ہوں، ان کے کنبے کے ہوں، وہ جب اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو مومن بھی ایسے لوگوں سے مخالفت کرتے ہیں۔ جیسا کہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ، وہ سچے مسلمان ہیں، اس کے والد عبداللہ بن ابی وہ منافقوں کے سردار ہیں، وہ نبی کی مخالفت کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ تو ایک دفعہ اس کے بیٹے نے جو مخلص تھا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، کیونکہ وہ آپ کی مخالفت کرتا ہے اندرونی طور پر۔
نبی نے کہا نہیں، جیسا بھی ہے وہ آپ کا والد ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دی تو ابوبکر کو اتنا غصہ آیا کہ اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا، اور جب نبی کو رپورٹ ملی تو نبی نے کہا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چلو تمہیں دینی غیرت آ گئی، دینی جذبہ آ گیا تو یہ اچھا نہیں تھا۔ اسی طرح جنگ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی ہیں، اس کے والد جراح نبی کے مخالف تھے، وہ دشمنوں کی طرف سے تھے، اور ابو عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے تھے، اور لڑائی ہو رہی تھی تو 2-3 دفعہ باپ اپنے بیٹے کے تلوار کے نیچے آ گئے، جو باپ کافر تھے، اس نے اسے ٹال دیا، لیکن ایک دفعہ تلوار کے نیچے جب آ گئے تو اس نے تلوار چلائی اور اس کا باپ قتل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو مومن ایماندار جو آخرت پر یقین رکھیں، اللہ پر ایمان رکھیں، وہ ان سے دوستی نہیں رکھتے، چاہے وہ ان کے ماں باپ ہوں، چاہے ان کے بچے ہوں، چاہے ان کے بھائی اور بہنیں ہوں، چاہے ان کے کنبے والے ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ مومن وہی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، یعنی اللہ نے ایمان ایسا ان کے دلوں میں مضبوط پائیدار بنا جیسے لکھی ہوئی چیز نہیں مٹ سکتی۔ کوئی چیز صحیح روشنائی سے صحیح چیز پر لکھو تو وہ مٹ نہیں سکتی، وہ چلتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح جیسے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، یعنی مضبوط کر دیا ہے، اور جو ہے تو ان کی مدد کی ہے اپنے نور سے، ان کی مدد کی ہے اپنی ہدایت سے، اپنے قرآن سے۔ یہ روح ہے، یہاں روح آیا، روح نور کو بھی کہتے ہیں، ہدایت کو بھی کہتے ہیں، قرآن مجید کو بھی کہتے ہیں، اور واضح دلائل کو بھی کہتے ہیں، جبرائیل امین کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جو ہے تو ان کی مدد کی ہے اپنے ہدایت سے، اپنے نور سے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان باغوں میں یعنی جنتوں میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ نبی کو دیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں، یہ رضی اللہ عنہ صحابہ کا لقب ہے، کسی اور کو دینا صحیح نہیں ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے بارے میں بولا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کو نہیں دیکھا، تو ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو علماء کرام مفسرین منع کرتے ہیں۔ تو صحابہ کو رضی اللہ کا لقب ملا ہوا ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ پہلے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، دین کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اللہ نے کہا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، دین کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار جو اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں وہی کامیاب ہیں، اللہ والے ہی ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ صورت مجادلہ ختم ہو گئی ہے، آئندہ انشاءاللہ صورت حشر پڑھیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔